جو ڈاکٹر صاحب کی پروپوزل تھی 25 سال والی، کیا اب اس پر کنسیڈریشن ہو سکتی ہے؟ قوم کو ایک دفعہ ایجوکیٹ کر لیں. ہم اتنا کچھ کرتے ہیں لیکن قوم ابھی تک کر رہی ہے، لہذا قوم کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا یہ بڑا ایک سنجیدہ موضوع ہے اور یہ سنجیدہ پروگرام ہے. میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس پہ کئی مرتبہ سوچنے کی ضرورت ہے. شاید ایک پروگرام میں اپنا نقطہ نظر نہ بیان کر سکوں، یا مرزا صاحب نے جو بیان کیا ہے اس میں پھر سوال اٹھیں. تو یہ تھا جی کہ جو 25 سال ہیں وہ کھڑے نہیں رہنے. اس میں عالمی قوتوں نے، ملکی قوتوں نے، سیکولر قوتوں نے، سوشل میڈیا نے، الیکٹرانک میڈیا نے بھی اپنا ایک کردار ادا کرنا ہے. نظام تعلیم نے بھی اپنا کردار، یعنی آپ کی مخالف قوتیں تو پورا اپنا بھرپور طریقے سے کام کر رہی ہیں، اور آپ پارلیمنٹ سے باہر ہیں. آپ صرف ایک احتجاج کر سکتے ہیں، یا آپ زیادہ سے زیادہ کوئی علمی گفتگو کر سکتے ہیں، اس کو کر سکتے ہیں. تو وقت نے ٹھہرا نہیں کرنا. قوم کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں تھوڑا سا مکمل نقطۂ نظر عرض کر لوں. دوسری طرف یہ ہے کہ جو خمینی کی والی مثال ہے نا، جن ممالک میں کوئی انتخابی رستہ کچا پکا جھوٹا سچا موجود ہے نا، وہاں اس طرح کا انقلاب نہیں آیا. یہ وہاں پہ آتا ہے کہ جہاں پر بادشاہتیں ہیں اور جہاں پر کوئی راستہ موجود نہیں تھا تبدیلیوں کا. جیسے افغانستان یہاں موجود ہے، یہاں بھی موجود ہے، یعنی لوگ سمجھتے ہیں موجود ہے، لیکن میں نے کچے پکے کا اس لیے راستہ استعمال کیا نا کہ موجود ہے، لیکن اس موجود کو ٹھیک کیا جائے. تیسری بات یہ ہے کہ یوں نہیں ہے کہ مکمل ناکامیاں ہوئی ہیں. یہ اسی سسٹم کے اندر پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوا، یہ انہی اسمبلیوں کے ذریعے سے ریاستی مذہب اسلام ہوا، یہ انہی کے ذریعے جو ہے وہ قرارداد مقاصد پاس ہوئی، یہ ان کے ذریعے ہی ہوا کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی کام نہیں ہوگا، یہ ان کے ذریعے سے ختم نبوت کے معاملے میں اقلیت قرار پائے اور قادیانی. اور یہ اچیومنٹ ہے. پھر ایک اچیومنٹ اور بھی، میں 2002 کے الیکشن میں 68 افراد قومی اسمبلی میں دینی جماعتوں کے موجود تھے. اور یہ یوں نہیں ہے کہ جی بالکل کوئی راستے کے اندر ایک آدمی بھی ہوتا ہے. دیکھیں وہ بھی جو موجود تھے نا، وہ کسی پردہ غیبی کے تائید کے بغیر موجود نہیں تھے. نہیں، کوئی پردہ غیبی نہیں تھا. ووٹ جمع ہوا. دو چیزیں تھیں. ایک تو یہ تھا کہ افغانستان پہ جو یلغار ہوئی اس کے خلاف صرف دینی جماعتیں نکلیں، جلوس نکالے، ریلیاں نکالی. باقی سارے جو ہیں وہ اس سے انڈیفرنٹ ہو گئے، جیسے آج غزہ کے معاملے میں انڈیفرنٹ ہیں، ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو یہ ایک تھا. ایک تو وہ وجہ تھی. اور وہ صوبہ خیبر جو ہے اور بلوچستان، وہ خاص طور پر افغانستان کی سرحد کے ساتھ ملتا ہوا، وہاں پہ لوگوں میں ایک بڑا غم و غصہ موجود تھا کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر ہمارے ہی بھائیوں سے. تو اس میں ایک وجہ تو اس کی یہ تھی. دوسری وجہ یہ تھی کہ دینی جماعتوں کا ووٹ اکٹھا ہوا. جہاں پر جماعت اسلامی اور جے یو آئی آپس میں مقابلہ کر کے ان کا ووٹ تقسیم ہو جاتا تھا اور تیسرا جیت جاتا تھا، وہاں وہ اکٹھا ہوا. یہ تھا. یہ ٹھیک ہے کہ اس تجربے کے بھی آگے کئی منفی پہلو نکلے، لیکن میں صرف اس کو اس دلیل کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے، اپنی خامیوں کو دیکھ کے آگے چلنے کی بات. لیکن سر اس میں اس آپشن کو بھی کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے کہ بھئی وائی ناٹ، کہ اس کو بھی کم از کم ٹھیک ہے مشورے میں اور ایک کنسیڈریشن میں شامل کیا جائے. جی ٹھیک ہے. ہمارے ہاں اس پہ بھی ہوئی بات، لیکن ہمارا وہی نقطۂ نظر ہے. اور پھر اور یعنی یہ غور ہونے کا علمی سطح پہ تو کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ دیکھتا جائے، کوئی تھنک ٹینک دیکھے کہ اگر اس طرح کا ہوگا تو کیا نتائج نکلیں گے، فوائد کیا ہوں گے، نقصانات کیا ہوں گے. دونوں چیزوں کو دیکھنا چاہیے.